السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اعراب کے متعلق پڑھیں گے۔ عربی زبان میں لفظ کی کئی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن اس کا معنی تبدیل نہیں ہوتا، جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ کسی لفظ کی حالت تبدیل ہونے کو اعراب کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ عربی میں کتنے ہی ایسے لفظ ہیں جن کا معنی تو نہیں بدلتا لیکن ان کے آخری حرف پر کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، کبھی پیش آتا ہے، اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ اسم کی اعرابی حالتیں کون سی ہیں؟ اسم کو تین طرح کا اعراب دیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اسم ہو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ مرفوع ہوگا، مرفوع کا مطلب ہے کہ جس اسم کے آخری حرف پر پیش ہو، یا منصوب ہوگا یعنی جس اسم کے آخری حرف پر زبر ہو، یا وہ مکسور یا مجرور ہوگا یعنی جس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو۔ یہ تین حالتیں ہیں اسم کی۔ آگے اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکات اور دوسرا اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکات کو تو آپ ماشاءاللہ سمجھتی ہوں گی کہ زبر، زیر، پیش کے ذریعے اگر اعراب لگائیں تو اسے کہتے ہیں اعراب بالحرکات، اور اگر حرف کے ذریعے یعنی واو، الف، یا کے ذریعے اعراب لگائیں تو اسے کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں اکثر مقامات پر کہیں پہ مسلمین آیا ہے، کہیں پہ مسلمون آیا ہے، یعنی معنی تو وہی رہا کہ اسلام لانے والے، لیکن کبھی درمیان میں مسلمین یا آ جاتا ہے اور کبھی درمیان میں مسلمون واو آ جاتا ہے، تو یہ واو یا الف کے ذریعے سے اعراب دینا اعراب بالحروف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ پڑھیں گے کہ اعراب بالحرکات کن کو دیا جاتا ہے اور اعراب بالحروف کن کو دیا جاتا ہے۔ اعراب بالحرکات جو ہے یہ واحد کو یعنی کوئی بھی اسم واحد ہے تو اسے بھی اعراب بالحرکات ہی دیں گے، زبر، زیر، پیش کے ذریعے اعراب دیں گے۔ اسی طرح جمع مکسر ہے، اس کے متعلق پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا کہ جمع مکسر کسے کہتے ہیں، جمع سالم کسے کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر جو ہے اسے بھی اعراب جو دیں گے وہ زبر، زیر، پیش کے ساتھ ہی دیں گے۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ آپ نوٹ کریں، واحد، جمع مکسر، آگے سالم نہیں بولیں گے، یہ غلطی سے لکھا گیا، آگے ہے جمع مؤنث سالم۔ یہ تین ایسے اسم ہیں کہ ان کو اعراب زبر، زیر اور پیش کے ذریعے دیا جائے گا، یعنی واحد کو، جمع مکسر کو اور جمع مؤنث سالم کو اعراب زبر، زیر، پیش کے ذریعے دیا جائے گا۔ اور اعراب بالحروف کن کو دیا جاتا ہے؟ تثنیہ۔ اسی طرح جمع مذکر سالم، یہ دو ایسے اسم ہیں کہ ان کو اعراب جب دیں گے تو یہ حروف کے ذریعے دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے وضاحت میں وہ لکھتے ہیں کہ واحد مذکر ہو یا مؤنث، اس میں تبدیلی حرکات کی ہوگی، یعنی زبر، زیر، پیش آئے گی، اور تثنیہ مذکر ہو یا مؤنث اس میں تبدیلی حروف کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جمع مکسر میں تبدیلی حرکات کی ہوگی، جمع مؤنث سالم میں بھی حرکات کی ہوگی، اسی طرح جمع مذکر سالم میں حروف کی ہوگی۔ انشاءاللہ باقی ہم آئندہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔